سکتے، کچھ چیزیں پی سکتے ہیں اور کچھ چیزیں نہیں پی سکتے۔ یہود و نصارہ کے اندر روزے کی کیفیت جب فرض ہوئے تھے اس زمانے میں، تو اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں درمیان میں کھانے پینے کا ایک وقفہ ہوتا تھا، اتنی دیر میں آپ جتنا کھا لیں جتنا پی لیں، اس کے بعد آپ کو پھر کل شام کو اسی وقت آپ کو اتنا کھانا اور پینا ہے۔ بس 24 گھنٹے تک ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا تھا، اور ایسی کنڈیشن میں بہت سے لوگوں کی جان بھی چلی جاتی تھی۔ اسلام نے ایک بیچ کا راستہ نکالا ہے، نہ اتنی آپ کو چھوٹ دی ہے کہ آپ کھانا نہ کھائیں، ان نہ کھائیں اور سب کھا سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، جوس پی سکتے ہیں، پھل فروٹ کھا سکتے ہیں، بس کھانا نہ کھائیے، روٹی نہ کھائیں، چاول نہ کھائیں، دال نہ کھائیں، زمین میں جو چیز اناج کی شکل میں پیدا ہوتی ہے وہ چیز آپ نہ کھائیں، اور سب کچھ کھا سکتے ہیں۔ اتنی آزادی اور اتنی سہولت بھی نہیں ہے اسلام کے اندر، اور اتنی سختی بھی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے تک آپ کچھ نہ کھا سکیں۔ ایک لمٹ متعین کر دی ہے، اس وقت سے لے کے اس وقت تک تمہیں بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اور شرعی اصطلاح میں اسی کا نام روزہ ہے، جس کو عربی زبان میں صوم بھی کہتے ہیں اور صیام بھی کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مسلمانوں تمہارے اوپر صیام یعنی روزے فرض کر دیے گئے۔ صوم اور صیام کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے، آپ کا ہاتھ بھی برائی سے رک جائے، آپ کا پیر بھی برائی سے رک جائے، آپ کا دماغ بھی برائی سے رک جائے، آپ کا دل بھی برائی سے رک جائے، آپ کا ذہن بھی برائی سے رک جائے۔ آپ نے اپنے آپ کو بری چیزوں سے اور حرام چیزوں سے روک لیا، اس کا نام ہے روزہ۔ اور حرام ہی نہیں، اگر متعینہ وقت اور لمیٹڈ وقت کے لیے اگر اللہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر رہا ہے تو ان چیزوں سے بھی رک جانا۔ گوشت حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام ہے، شربت روح افزا فرینی حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام ہے۔ آپ کی اپنی وہ بیوی جس سے آپ نے نکاح کیا ہے حلال ہے آپ کے لیے، لیکن روزے کی حالت میں حرام ہے آپ کے لیے۔ اس چیز سے اپنے آپ کو انسان روک لے تو اس کا نام ہے روزہ۔ اور مہینے کو کہا جاتا ہے رمضان۔ کل میں نے جمعے کے خطبے میں پرسوں میں نے بتایا تھا شاہی مسجد کے اندر کہ رمضان رمز سے بنا ہے۔ رمضان عربی میں رمز کہتے ہیں، چونکہ یہ روزہ جس مہینے میں فرض ہوا تھا رمضان میں نبی اکرم پر سن 2 ہجری میں، تو اس وقت بہت کڑاکے کی گرمی تھی، اور اتنی گرمی تھی کہ زمین پر اگر کوئی آدمی پیر رکھ دیتا تھا تو پھلک پڑ جایا کرتا تھا۔ وہ گرمی جلا رہی تھی، جھلسا رہی تھی۔ اسی رمز سے کا معنی ہی ہوتا ہے جلانا اور جھلسانا، اور اسی سے بنا ہے رمضان، ایک مہینے کا نام، یعنی جھلسانے اور جلانے کا مہینہ۔ اس مہینے میں آدمی نیک عمل کر کے اپنے گناہوں کو جلاتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھسم کرتا ہے، اپنے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا نام ہے رمضان، گناہوں کو مٹانے کا اور گناہوں کو جھلسانے کا مہینہ۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو کہا آمین، اور تیسری سیڑھی پر جب آپ بیٹھے تو آپ نے کہا آمین۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ آمین کہنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہلاک کو برباد کر دے اس شخص کو جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے، رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے پورے مہینے کے وہ روزے رکھ کر اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اپنی بخشش نہ کرا سکے، اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دعا کر رہے ہیں، دعا نہیں بد دعا، بد دعا دے رہے ہیں جبرائیل، اور جبرائیل کی بد دعا پر آمین کی مہر لگا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہ شخص محفوظ رہے گا جس کے لیے جبرائیل نے بد دعا کی ہو اور محمد رسول اللہ نے اس پر آمین کہا ہو، اور وہ بے روزگار شخص وہ یہ سوچتا ہو کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، بظاہر دیکھنے میں بھلے ہی کچھ نہ ہو لیکن تم بہت بڑے نقصان میں ہو، اس لیے کہ تمہاری بربادی، تباہی، ہلاکت کی بد دعا جبریل نے کی اور اس پر آمین محمد رسول اللہ نے کی۔ اس کے بعد اور بھی تھا کہ اللہ ہلاک و برباد کر دے اس شخص کو جو اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنے والدین کی خدمت کر کے وہ جنت کو حاصل نہ کر سکے، اس پر میں نے کہا آمین۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں، چاہو تو ان کی خدمت کر کے اس دنیا ہی میں جنت حاصل کر سکتے ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ بڑے بیٹے کو کیا دیا اور چھوٹے بیٹے کو کیا دیا، تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیجئے کہ وہ فلاں کو زیادہ چاہتا ہے، ہم کو کم چاہتا ہے۔ یہ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اباک و مالک، تمہارے ماں باپ، تمہارا مال، ان مالک، تمہارا مال، تمہارا گھر، تم نے چاہے خود اپنی محنت سے کمایا ہو، اپنی محنت سے کمایا ہو، اس کے باوجود وہ تمہارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا و مالک، تو بھی اور تیرا سارا کا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تم اس زمین و جائیداد کے بٹوارے پر جھگڑا کھڑا کرتے ہو کہ فلاں کو زیادہ دے دیا، فلاں کو، ارے تم نے جو اپنی محنت سے کمایا ہے وہ بھی تمہارا نہیں ہے۔ اگر تمہیں والدین کے لیے ساری کی ساری دولت خرچ کرنا پڑے، کر بھی دو، تب بھی تم اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب رہی بات کہ باپ نے اگر کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیا تو اس کا عذاب وہ بھگتے گا، اگر آپ اس میں کمی کرتے ہیں ان کی خدمت میں اور دیکھ ریکھ میں تو آپ اس کا عذاب بھگتیں گے، کیونکہ کسی باپ کو یہ اتھارٹی اور پاور نہیں دیا اسلام نے کہ زیادہ خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کی وراثت اور زمین کی جائیداد میں سے اس کا حق زیادہ ہو جائے گا جو آپ کی خدمت زیادہ کر رہا ہے۔ یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ جو زیادہ خدمت کر رہا ہے اس کو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن آپ کی وراثت، باپ کی وراثت میں سے بھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے دوا بھی دی، علاج بھی کرایا اور سب کچھ کیا اس لیے ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ یہ نہ تو کوئی لڑکا یہ شرط رکھ سکتا ہے اور نہ ماں باپ اس بنیاد پر کسی کو زیادہ دے سکتے ہو کسی کو کم۔ اگر کرتے ہیں تو اس کے گناہ گار وہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ کو ان سے ناراض ہونے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ ناراض ہو کر ان کی خدمت میں کمی کر دیتے ہیں تو پھر اس کے گناہ گار آپ بھی ہوں گے۔ ہم ان واقعات کی طرف جانا نہیں چاہتے ہیں، شب قدر ہے، بہت لمبا خطاب نہیں ہونا چاہیے۔ ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریے، سوچئے رمضان کے مہینے نے کتنی ہمدردی ہمارے اور آپ کے اندر پیدا کی ہے۔
اللہ کے رسول نے ایک ہی سینٹنس میں کہہ دیا آمین، اللہ ہلاک کو برباد کر دے اس شخص کو جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں اور نبی کہہ رہے ہیں آمین۔ اور تیسری وہی چیز کہ اللہ ہلاک کو برباد کر دے اس شخص کو جس کے سامنے آپ کا نام محمد آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود نہ پڑھے، یعنی چھوٹا سا درود کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہے، تو اللہ اس شخص کو بھی ہلاک کو برباد کر دے۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ غور کریں ہم کتنا رک رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو پیر کو کتنا روک رہے ہیں، جس کا مقصد ہی کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ہماری زندگیوں میں کتنا تقوی پیدا ہو رہا ہے؟ تقوی اپنی ذات کے تعلق سے بھی سوچیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہیں اور اپنی کسی ایک بیوی کے گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں، اور باہر ان کی لونڈی خادمہ ہے جو بکری کے بچے سے کھیل رہی ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اس خادمہ کو، اس لونڈی کو آواز دیتے ہیں، وہ سن تو رہی ہے لیکن آ نہیں رہی۔ 3 بار آواز دی، نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے کہا ذرا جاؤ دیکھو کہاں چلی گئی وہ۔ دروازہ کھولا ان کی بیوی نے تو وہ تو باہر ہی بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کہا تم نے کیا اللہ کے نبی کی آواز نہیں سنی؟ کہا سنی۔ پھر تم کیوں نہیں آئی؟ اس نے سر نیچے کر لیا۔ حضرت ام سلمہ تھی غالباً، اندر آئیں اور کہا اللہ کے نبی وہ تو آپ کی تینوں آواز کو سنی اور پھر بھی نہیں آئی۔ آپ نے کہا اس کو بلاؤ۔ حضرت ام سلمہ نے اس کو بلایا کہ تم کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ اندر آئی، آپ نے کہا بیٹھو، وہ بیٹھی، لونڈی تھی خادمہ۔ آپ نے کہا میں نے تمہیں پہلی آواز دی، تم نے سنا یا نہیں سنا؟ اس نے کہا جی سنا۔ میں نے تمہیں دوسری آواز دی، تم نے اس کو بھی سنا یا نہیں سنا؟ کہا میں نے دوسری آواز بھی سنی۔ کہا میں نے تیسری بار بھی تمہیں پکارا، تم نے اس کو سنا یا نہیں؟ اس نے کہا میں نے آپ کی تیسری پکار بھی سنی۔ آپ نے کہا پھر کیوں نہیں آئی؟ سر نیچے کر لیا۔ غور کیجئے، چاہوں تو یہیں سے ایک نقطہ نکال کر اور اس پر 1.5-2 گھنٹے کا خطاب کیا جا سکتا ہے۔ صرف یہیں سے آپ نے کہا جاؤ دیکھو۔ ام سلمہ نے دروازہ کھولا، باہر بکری کے بچے سے کھیل رہی۔ ام سلمہ نے کہا کیا نبی نے تمہیں آوازیں دی، تم نے سنی؟ کہاں سنی؟ پھر کیوں نہیں آئی؟ آواز سر نیچے کر لیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئیں حضرت ام سلمہ اور کہا اللہ کے رسول اس نے تو تینوں آوازیں سنی پھر بھی نہیں آئی۔ آپ نے کہا بلاؤ۔ چاہتے تو ام سلمہ کی بات پر بھی یقین کر کے اس کو سزا دے سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے اس کو کہا آؤ بیٹھو، بٹھایا، پھر اس سے پوچھا کہ میں نے پہلی آواز دی تم نے سنا؟ کہا ہاں سنا۔ دوسری دی سنا؟ ہاں سنا۔ تیسری دی سنا؟ ہاں سنا۔ اپنی بیوی کی بات پر بھی بھروسہ نہیں کیا جب تک اس سے پوچھ نہیں لیا۔ اس کو کہتے ہیں تقوی کی معراج اور تقوی کی بنیاد، یعنی ایک طرفہ کسی کی بات سن کر کوئی آدمی فیصلہ نہیں سنا سکتا ہے، یہ شریعت نے آپ کو حق نہیں دیا ہے۔ ان کے ہاں بیٹھ کے ان کی سن لی، ارے صاحب بہت غلط آدمی، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فوراً ایک آدمی کی بات سن کر کیسے کہہ دیا کہ وہ غلط آدمی؟ کیسے؟ کس بنیاد پر؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا، آپ نے اپنی بات بتا دی، ٹھیک ہے ہم دوسرے سے بھی سن لیں اور اس کی بھی بات کو، گفتگو کو سننے کے بعد پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہنا، میں اس بچے کو یہ چیز دے رہی ہوں۔ اس نے کوئی چیز لی اور اپنے بچے کو دی۔
آپ نے کہا کیا تمہارا کوئی اور بھی بچہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا ایک بیٹا اور بھی ہے۔ آپ نے کہا کیا یہی چیز آپ اس بچے کو بھی دے رہی ہو؟ کہا کہ نہیں، اس کو تو نہیں دیا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے انگاروں پر کسی سے سودا نہیں کرتا ہے اور کسی بات پر گواہ نہیں بنتا ہے۔ میں اس معاملے میں کوئی گواہ نہیں بن سکتا ہوں تمہارا۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو پھر چپ خاموش بیٹھو، ایک دم نہیں۔ ہم اپنی سماجی زندگی میں دیکھیں یہ تقویٰ ہمارے اندر کتنا پیدا ہوا۔ اور جب کہا کہ تینوں آپ باتیں سنی، کہا ہاں، پھر کیوں نہیں آئی؟ تو سر نیچے کر لیا۔ تو مسواک کرتے تھے اللہ کے رسول ہر وقت، نماز سے پہلے وضو سے یہ مسواک کان میں لگی رہتی تھی۔ بخاری شریف کا منظر دیکھیے، یہ مسواک یہاں سے اٹھائی کان سے اور بڑھے آگے اور ایسے لے کر اس کی طرف بڑھے اور ایسے کیا، یعنی مارنے والے تھے۔ مسواک سے کتنی چوٹ لگے گی؟ آپ لوگ بھی نیم کی پیلو کی مسواک کرتے ہیں، اتنی بڑی مسواک کو ایک بالشت کے برابر، آپ بتائیے اس سے اٹھا کر ایسے مار دو گے تو کتنی چوٹ لگے گی؟ آپ نے وہ مسواک اٹھائی اور اس کو جیسے ہی مارنے والے ہوئے اس کے کاندھے تک وہ مسواک گئی اور آپ نے روک لی، مارا نہیں۔ کہا جاؤ جاؤ، آئندہ خیال رکھنا اور آواز سنتے ہی فوراً آنا۔ حضرت ام سلمہ کہنے لگیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایک دو مسواک اس کو رسید کر دینا چاہیے تھا، ایسے اگر آپ چھوڑتے رہیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی، آگے بھی جب آپ آوازیں دیں گے تو آواز سننے کے بعد بھی وہ نہیں آئے گی۔ آپ نے کیوں نہیں مارا؟ آپ تو مسواک اٹھا چکے تھے، مارنے کے لیے تیار تھے، پھر آپ نے کیوں نہیں مارا؟ فرمایا عائشہ ام سلمہ، میں اس کو مارنے ہی والا تھا، جیسی میں نے اس کی اوپر مسواک تانی اور مسواک کو آگے بڑھایا، میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ آئے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسواک تم اس لونڈی کو مار رہے ہو جتنا آج تم اپنی خادمہ پر قدرت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، قیامت کے دن اللہ اس سے زیادہ آپ کے اوپر طاقت رکھے گا، آپ کے اوپر طاقتور ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی لونڈی کو جو سزا تم دے رہے ہو یہ سزا اس کی غلطی سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ آپ یہ مسواک، میں نے سوچا کہ یہ مسواک میں مار دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مسواک سے دی جانے والی تکلیف کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ نہیں آئی ہے تو اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ اگر میں مار دوں اور اس کو تھوڑی تکلیف ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف اس کی غلطی سے زیادہ ہو۔ اگر غلطی سے زیادہ سزا ہو گئی تو قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑ سکتی ہے، اس کو اختیار ہوگا۔ اور آپ نے کہا چھوڑ دیا۔ یہ اس ہستی کا حال ہے جس کو مقام محمود دینے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ اس ہستی کا حال ہے جس کے بارے میں ہم نماز کے بعد رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو مقام محمود پر اچھا مقام عطا فرما، مقام محمود عطا فرما۔ یہ اس کا حال ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے نہیں مارا کہیں اس کی میری سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ تقویٰ ہماری زندگی میں آیا روزہ رکھ کر، یا ابھی وہی حال ہے کہ صبح سحری کی صادق سے پہلے اور شام تک اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکا اور افطاری کے فوراً بعد ہم نے تمباکو کی پڑیا جیب سے نکالی اور پھانک لی اور کھانا شروع کر دیا، بیڑی سگریٹ نکالی اور مسجد کے دروازے کے باہر پینا شروع کر دیا۔ اگر رمضان کے مہینے میں اس حرام چیز سے بھی اگر ہم چھٹکارا نہیں پا سکے تو رمضان سے بڑھ کر کوئی مہینہ ایسا نہیں مل سکتا جو آپ کو اس حرام چیز سے آپ کو بچا سکے اور رکوا سکے۔ میں نے حرام چیز کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کیا تاکہ پچراہے پر بیٹھ کر چائوں کی ہوٹلوں پہ چرچے ہوں، تاکہ دکانوں پر اس بات کے چرچے ہوں کہ جرجیت صاحب بیڑی سگریٹ پان تمباکو کو حرام قرار دے کے گئے ہیں۔ میں اس چیز کو حرام قرار دے رہا ہوں
اور میں نہیں، شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ شراب تو چھوڑ دیجئے، وہ تو بہت بعد میں، ہر نشہ دینے والی چیز۔ اب بے وقوفی کے سوالات ہونے لگتے ہیں، روٹی میں بھی نشہ ہوتا ہے، چائے میں بھی نشہ ہوتا ہے۔ یہ سوال اتنے احمقانہ ہیں باتیں۔ اللہ کے بندے، چائے میں نشہ نہیں ہوتا۔ آپ 1 کپ نہیں 20 کپ چائے پی لیجئے، آپ کو وہ نشہ نہیں آ سکتا۔ آپ جو 1 سگریٹ 2 سگریٹ پی لیتے ہیں آ جائے گا، نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ آپ ایک ساتھ 20 سگریٹ پی کر دیکھیے، غنودگی آ جائے گی، خمار آ جائے گا۔ شریعت نے کہا کہ اگرچہ نشہ نہ لائے کوئی چیز، وہ مفترن، اگر فطور میں ڈال دے، اس کو پینے کے بعد سر چکرانے لگے، چکر آنے لگے، وہ بھی حرام۔ اب جس کے سامنے کبھی کوئی آدمی نے بیڑی، جس نے کبھی نہ پی ہو، سگریٹ کبھی نہ پی ہو، اس کے سامنے آپ گل کا منجن کرنا شروع کر دیجئے۔ جو کر رہا ہے اس کو نہیں، لیکن دوسرے آدمی کے سامنے کریے تو اس آدمی کو چکر آ جائے۔ کرنا تو چھوڑو، اس کو سنگھا دیجئے آپ، تھوڑا سا دیکھیے اس کا کیا حال ہوگا۔ اور رمضان کے مہینے میں اگر ہم اس کو نہیں چھوڑ سکے تو کس مہینے میں چھوڑیں گے؟ اپنے آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، اور پھر کھانے اور پینے کا معیار دیکھنا چاہیے، اس میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ اور اس کی دلیل بھی ایک دے دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا۔ ابو بکر صدیق روزانہ بھیجتے تھے، جاؤ کچھ محنت کر کے لاؤ۔ بھائی میں نے کوئی غلام خریدا، اب ہم اس سے کام کروا سکتے ہیں، وہ جو بھی محنت کرے گا، وہ کما کر لائے گا، وہ محنت، وہ کمائی مالک کے لیے حلال ہوگی۔ اب تو غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کو کہا، جاؤ کچھ محنت کرو۔ وہ روزانہ محنت کر کے لاتا تھا، اور کوئی چیز کھانے پینے کی خرید کے بھی لاتا تھا، اور حضرت ابو بکر اس کی محنت کی کمائی میں سے کھاتے تھے۔ ایک دن اس نے محنت ہی نہیں کی، بخاری شریف کی حدیث، ایک دن اس نے محنت ہی نہیں کی، اور اس کو کہیں سے کھجور مل گئے۔ وہ کھجور لے کے آیا، ابو بکر صدیق کہتے جلدی لاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے رکھ دیے، ابو بکر صدیق نے ایک کھجور اٹھایا اور کھا لیا۔ بھائی روزانہ محنت کے لیے بھیجتے تھے، سوچا آج بھی محنت ہی کر کے لایا ہوگا، کہا جلدی لاؤ۔ ابو بکر صدیق سمجھ رہے ہیں کہ یہ محنت کیا ہوگا، پھر اس نے جو کمایا ہوگا اس میں سے کھجور خرید کے لایا ہوگا، لیکن آج اس نے محنت نہیں کی تھی، کھا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ان کا خادم کہنے لگا، غلام، مالک میرے آقا روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو، میں بتا دیتا تھا، اور آج پوچھا ہی نہیں۔ کہا روزانہ پوچھتا تھا، تم بتا دیتے تھے، میں نے یہ مزدوری کی، یہ محنت کی، میں کھا لیتا تھا، آج بھی محنت کر کے لائے ہو گئے۔ کہنے لگا آج ہی تو محنت نہیں کی۔ ہوتا ہے روزانہ ٹکٹ لے کے چلو ٹی ٹی نہیں آتا، جس دن بغیر ٹکٹ چلو آ جاتا ہے، پکڑے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب بغیر ٹکٹ چلنا جائز ہو گیا، ڈر لگنے لگا ہے، اب لوگ توڑ مروڑ کر پیش بہت کرنے لگے ہیں اب باتیں۔ میرے بھائیو، اب سوشل میڈیا کا زمانہ، یہاں سے تقریر کاٹ دو، یہاں سے کاٹ دو، بیچ سے لے لو، ثابت کر دو کہ مولانا صاحب یہ بولے۔ یہ آج کل سوشل میڈیا میں بہت چل رہا ہے، اس لیے میں نے مجبور ہو کر اپنا چینل خود بنایا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو بہار سے جوڑ کے رکھا ہے کہ تم میرے نام سے چینل چلاؤ، تاکہ ہر چیز ریکارڈ رہے۔ کوئی الٹا سیدھا جوڑے تو ہمارے پاس ریکارڈ تو رہے گا کہ یہ اصلی بات وہ نہیں ہے جو یہ دکھا رہے ہیں، اصلی چیز یہ ہے جو میں بولا ہوں۔ راجدھانی چینل، جرجیس انصاری آفیشیل چینل، یہ 2 چینل ہمارے ہیں۔ ہماری تقریریں بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے یوٹیوب چینل پر آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر سننا ہے۔ بہت سے علماء کے پڑے ہوئے ہیں، سب کے اپنے اپنے چینل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا آپ کو کہ ابو بکر صدیق سے کہا آج ہی تو محنت نہیں کی، کہا آج ہی محنت نہیں کی، تو پھر اس کا مطلب کہا کہ وہ میں نے کہانت گڑھی تھی،
حدیث کے الفاظ دیکھو، لقد تکہنت، میں نے کہانت گڑھی تھی، کسی کو بے وقوف بنایا تھا۔ کہ کیسے؟ کہ وہ شخص اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا اور 7-8 مہینے کا حمل تھا اس کی بیوی کو، میں نے اس عورت کے پیٹ کو دیکھ کر کہہ دیا ارے ماشاءاللہ بھابھی کو تو بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا کیسے معلوم؟ میں نے کہا ارے میں بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں، وہ پیر کی ایڑی سے بتا دیتا ہوں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی اس میں، وہ جب چلتی ہے تو اس کے چال سے بتا دوں گا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی۔ اس نے کہا کل تک تو ہمارے ساتھ کھلتا تھا، آج اتنا پہنچا ہوا ہو گیا، آج 1.5 مہینہ 2 مہینہ ہو گیا، آج اس کے گھر میں بچہ ہوا اور لڑکا ہی ہوا۔ تو آج وہ مجھے بازار میں مل گیا، اس نے مجھے یہ کھجور تحفے میں دیا، ارے بھائی تم تو بہت پہنچے ہوئے یار، تم نے 2 مہینے پہلے کہا تھا لڑکا ہوگا، لڑکا ہی ہوا۔ تو کہا کہ بھائی دیکھو میں تو آپ کا خادم ہوں، غلام ہوں، میں تو کھا لوں گا، میں تو حلال حرام نہیں دیکھوں گا، آپ نے کھا لیا ہے اب آپ سوچو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بارش کب ہوگی یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، موت کب آئے گی یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب ان چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو نے کیسے خبر دے دی اس کا اس نے کہا میں نے کہاں صحیح خبر دی تھی، میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری تھی، وہ لگ گئی نشانے پر۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ تو حرام تھا۔ کہا اس کو آپ سمجھو۔ کہا اب کھا تو لیا، اب کریں کیا؟ اور زندگی میں پہلی بار کھایا تھا، وہ بھی روز پوچھ لیتے تھے، آج نہیں پوچھ پائے۔ اور سنو شریعت کا مسئلہ کیا ہے، ان اللہ یرفع عن هذه الامة الخطا والنسیان، بھول چوک میں یا غلطی سے اگر کوئی چیز انسان کھا لے تو وہ معاف ہے، اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا، سوال جواب نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں سوچو، معافی تھی، شریعت میں کوئی مواخذہ نہیں تھا، اجازت تھی کہ چلو دھوکے سے کھا لیا، بھول چوک ہو گئی، آئندہ نہیں کھائیں گے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا تھا، لیکن اس کے باوجود ابو بکر صدیق کو چین نہیں ملا، قرار نہیں آیا، اپنے غلام سے کہا پانی لے کے آؤ، پانی پیا اور اپنی 3 انگلیاں حلق میں ڈال کر قے کیا، تھوڑا سا کھجور باہر نکلا، پھر پیا پانی، پھر قے کیا، پھر پانی، تھوڑا سا کھجور باہر نکلا، اور پانی پیتے گئے، کھجور کی قے کرتے گئے، اور اس وقت تک کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا جتنا کھایا تھا وہ نکل گیا ہوگا۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، پیٹ بھر کے نہیں، پیٹ بھرنا تو بہت دور کی بات ہو گئی، اور پھر صبح سے شام تک نہیں، یہ تو اور بہت بڑی بات ہو گئی، پورے ہفتے نہیں، یہ تو اور بڑا ظلم و ستم ہو گیا، پورے مہینے نہیں، یہ تو غضب ہو گیا، پوری زندگی حرام پر ٹکی ہوئی ہو تو پھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، اس کے بارے میں تو کہنا ہی الگ ہے۔ ہم جو بات بتا رہے ہیں وہ حرام کے ایک لقمے کے بارے میں بتلا رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھانے کے تعلق سے نہیں بتا رہے ہیں، دن بھر حرام کا کھایا اس کے تعلق سے نہیں، پورے ہفتے پورے مہینے کھایا اس کے تعلق سے نہیں، اور پوری زندگی جس کا بزنس ہی حرام کا ہو اس کے تعلق سے نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، اس کے معاملے کو اللہ بہتر سمجھے گا۔ ہم صرف اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ اس کے دل پر سیاہ کالا ایک نقطہ بٹھا دیتا ہے، بخاری کی روایت، اس کے دل پر کالے رنگ کا ایک پوائنٹ، ایک نقطہ کالا، ایک نشان بنا دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ یہ حرام لقمہ میں نہیں کھاؤں گا، تو اللہ اس کالے نقطے کو مٹا دیتا ہے، اس سیاہ نقطے کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ نقطہ پھیلتا رہتا ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ
نقطہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے اللہ یہ سوچنے اور سمجھنے کی طاقت نکال دیتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے، اس کی عقل کو فالج مار جاتی ہے، وہ سوچنے اور سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی نظر میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کیسا ہے، یہ سوچتا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہتا آنے دو آنے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب کوئی آدمی سوال کرے کہ مولانا صاحب مال حرام ہم نے کمایا ہے، اگر ہم اس کی زکوٰۃ نکالیں گے تو جائز ہے یا نہیں؟ مولانا صاحب اس مال حرام سے اگر ہم روزہ افطار کرائیں گے تو جائز ہے یا نہیں؟ مولانا صاحب اس مال حرام سے ہم عمرہ کرنے جائیں تو جائز ہے یا ناجائز؟ مولانا صاحب اس مال حرام سے ہم حج کرنے جائیں تو جائز ہے ناجائز؟ ایسا سوال کرنے والا اتنا بڑا بے وقوف و پاگل ہے، گویا کہ وہ مولوی جرجیس سے یہ پوچھ رہا ہے کہ مولانا صاحب میں اپنے کرتے کو اپنی شرٹ کو پیشاب سے دھوؤں تو پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ میرے بھائیوں، جس طرح یہ سوال کرنے والا پاگل ہے اسی طریقے سے یہ سوال کرنے والا بھی پاگل ہے کہ مال حرام سے افطاری کی پارٹی دی جا سکتی ہے یا نہیں، مال حرام سے سحری کرائی جا سکتی ہے یا نہیں، مال حرام کو مسجد کے چندے میں دیا جا سکتا ہے نہیں، مال حرام سے عمرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، مال حرام سے حج کیا جا سکتا ہے نہیں۔ اتنا ہی بڑا وہ بھی پاگل ہے جتنا بڑا یہ کہ وہ کوئی آدمی پیشاب لے کر بیٹھ جائے اور اس سے اپنے کرتے کو دھو دے اور سوکھنے کے بعد اسی کرتے کو پہن کر آ کر نماز پڑھے، جیسے یہ آدمی یہ سمجھے ارے پانی ہی تو ہے، ہوا کیا ہے، پیشاب جب لیبوریٹری میں جا سکتا ہے، اس کی جانچ ہو سکتی ہے، تو پیشاب سے کرتا دھونے میں حرج کیا ہے؟ جتنا بڑا یہ پاگل ہے اتنا بڑا وہ بھی پاگل ہے، کیونکہ اب اس کے اندر سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، عقل فالج مار گئی ہے۔ اور کیوں ماری ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کے دل کو کالا کر دیا ہے، اب وہ سوچنے کے بعد بھی سمجھنے کی عقل کام نہیں کرے گی۔ اب اس کی بات سخت ہے لیکن حقیقت یہی ہے، بات کڑوی ہے لیکن سچی بات یہی ہے کہ یہی شریعت ہے، بات بہت تکلیف دینے والی ہے لیکن کرے کیا یہی اسلام ہے۔ یہ میرے اوپر بھی پڑ سکتی ہے اور آپ کے اوپر بھی پڑ سکتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ دیکھیے اللہ کے رسول کی طرح وہ تقوی، جیسے اس لڑکی کو نہیں مارا، اس لونڈی کو، کہ کہیں میری دی ہوئی سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، یہ ذاتیات پر آ گیا۔ پھر مال حرام کے تعلق سے دیکھو کھانے پینے میں ہم کیا کھلا رہے ہیں، اور میں نے بہت پہلے کہا تھا کسی تقریر میں، شاید آپ نے کسی چینل پر میرے سنا ہو، جو مال حرام ہم کھائیں گے اور وہی اپنی بیوی اور بچوں کو کھلائیں گے، تو آپ یہ توقع رکھیں کہ ان بچوں سے ابوالکلام آزاد جیسی شخصیتیں پیدا ہوں گی، ابن تیمیہ اور ابن قیم جیسے بچے پیدا ہوں گے ہمارے گھر میں؟ نہیں، ایسے مال کھانے کے بعد اور اپنی بیوی بچوں کو کھلانے کے بعد جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے والی اور ڈانس کرنے والی اور ناچ کرنے والی اولادیں پیدا ہوں گی۔ معاف کیجئے گا، یہ بھی ایک کڑوی سچائی ہے لیکن برداشت کرنا پڑے گا۔ بہت سوچے، رمضان کا مہینہ ایسے ہی نہیں آتا، یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ صحابہ کرام کمر کس لیا کرتے تھے، اللہ کے نبی ایک مہینہ پہلے سے کہنے لگتے تھے تمہارے اوپر بہت جلدی ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور جب یہ مہینہ آ جاتا تھا تو اللہ کے نبی کہتے تھے قد اظلکم شہر مبارک، لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت مبارک مہینے نے سایہ ڈال دیا۔ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، ہر آدم انسان کا عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، سوچو تو صحیح، اللہ کے نبی یہ کہیں اللہ فرما رہا، تو جانتے ہو یہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ اب یہ حدیث معمولی حدیث نہیں، ابو ہریرہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث ہے، حضرت عمر کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث ہے، حضرت عائشہ کہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے سنا، یہ حدیث ہے۔ لیکن اللہ کے رسول یہ کہیں کہ اللہ نے فرمایا تو یہ حدیث قدسی ہے، اور اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور رمضان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اللہ نے فرمایا، یعنی یہ بات اللہ نے مجھے جبرائیل کے ذریعے بتائی ہے جو میں تمہیں بتلا رہا ہوں،
کیا ہے؟ یعنی اب یہ قرآن میں نہیں ملے گا، لیکن حدیث قدسی کی حیثیت قرآن کی آیت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا، قرآن میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے فرمایا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا، وہی حیثیت ہو گئی اس کی۔ اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا، تو کیا فرمایا؟ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، ابن آدم کا، آدم کی اولاد کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا، اس لیے میں ہی اس کو اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا۔ ایک عجیب سی بات نہیں لگ رہی؟ اگر غور کرو تو ایک عجیب سی بات لگے گی۔ اچھا نماز کس کے لیے ہے؟ کیا اللہ کے لیے نہیں ہے؟ ہم جو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا یہ اللہ کے لیے نہیں دے رہے ہیں؟ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں کیا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کہہ رہا کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے، الا الصیام، روزہ اس کے لیے نہیں ہے۔ عجیب سی بات ہے، کیوں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر عمل میں انسان دوسرے کو شریک کر سکتا ہے، لیکن روزے میں دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔ آپ افطار کرائیے، پورے محلے کی دعوت دے دیجئے، آپ کی افطار پارٹی میں کتنے بے روزگار بیٹھے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف روزے دار کا منہ بنا کر آپ کے پارٹی میں بیٹھے ہیں، صرف نان گوشت کھانے کے چکر میں۔ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ آپ کو ثواب ملے گا، اس لیے کیونکہ یہ تو اللہ خود کہہ چکا ہے کہ اس کا تعلق بندے سے ہے ہی نہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے، وہ تو بس ہمارے ثواب کی امید لے کر آیا ہے اور روزے داروں کو افطار کرا رہا ہے کہ ہمیں ثواب مل جائے، لیکن روزے سے کون ہے کون نہیں یہ تو میں جانتا ہوں۔ ارے اگر ہم کو نہ بتانا ہو تو ہماری اپنی بیوی کو بھی پتہ نہیں چل پائے گا کہ ہم روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ صاحب بھائی سحری کریں، سب کچھ کریں، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے تو اٹھے گی بیٹھے گی، کہیں جائے گی، کچن میں گئی، مار لیا 2 گھونٹ پانی، مائکے چلی گئی، گھس گئے، رومال بھی ڈالو اور گرمی میں پانی کے چھینٹے بھی مارتے رہو، آدمی تو یہی سمجھے گا صاحب روزے سے ہے۔ لیکن نماز کے تعلق سے ایسا نہیں۔ جرجی صاحب آپ نے عصر کہاں پڑھی؟ صاحب شاہی جامع مسجد میں۔ سالا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے پتہ نہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ آپ نے شاہی مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لیا کہ جرجی صاحب آئے تھے؟ کہنا صاحب وہ تو نہیں آئے تھے، پتہ چل گیا۔ نماز کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے، حج میں ریا نمود داخل ہو سکتا کوئی اس لیے گیا ہو حج کرنے کہ لوگ کہیں اتنا پیسے والا امیر آدمی بیٹے بیٹی سب کی شادیوں سے فارغ ہو گیا، اور پھر بھی دیکھو کمینے کو حج کی توفیق نہیں، کیا کرے گا اتنا پیسہ لے جا کر۔ آدمی حج کرنے گیا لیکن اس خدشے سے گیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو پیسے والا ہو کے بھی اس کو حج نصیب نہیں ہوتا ہے، چلا گیا۔ آپ تو سمجھ رہے ہیں حج کرنے گیا، لیکن اس کے دل میں کیا تھا؟ لیکن روزہ جو رکھے گا، آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزے میں سحری کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، سحری کر لی، کھائی اور لیٹ گئے، اور لیٹے نیند آ گئی، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں فجر کی، بیوی اٹھا رہی اذان ہو گئی، پڑھ رہے ہوں، نہیں پڑھی۔ اب وہی بیوی یا وہی بیٹی یا وہی بھائی صاحب پانی پی لو، صبح کا رہا ظہر میں، کس نے میں روزے سے ہوں، ارے تو کیا ہوا پانی پی لو نا، ارے کوئی دیکھ نہیں رہا، پاگل ہو کیا، میں روزے سے ہوں، ارے روزے سے ہو تو کیا ہوا، پانی تو پی لو، ارے پاگل، اچھا میں کسی سے نہیں کہوں گا لو چپ چاپ رہو پانی پی لو، ارے پاگل کہنے کا کیا مطلب ہے، کہو یا نہ کہو میں روزے سے ہوں، میں نے سحری کی تھی، میں نے نیت کی ہے روزے کی، میں روزے سے ہوں، ارے صاحب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں آپ کو چپکے سے پانی پلانے آ گیا ہوں، یہ تھوڑا سا کھانا لے کے آیا ہوں کھا لو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کسی کو نہیں بولوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ارے مولانا صاحب کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، پھر تو نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟
سستی آ گئی، سو گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ نماز نے اتنا اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا نہیں کیا جتنا روزے نے کیا۔ اسی کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، ہر آدم کا عمل اسی کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کو اپنے ہاتھ سے انعام دوں گا، میں ہی اس کو اپنے بندے کو اس کا انعام دوں گا۔ اور کیا انعام؟ نماز کا انعام اللہ کہے گا فرشتوں دے دو اپنے ہاتھ سے، زکوٰۃ کا انعام فرشتوں دے دو اپنے ہاتھ سے، حج کا انعام دے دو فرشتوں اپنے ہاتھ سے، اس نے غریب کی بوڑھیا کی خدمت کی تھی دے دو اس کو اپنے ہاتھ سے۔ ٹھیک ہے، اللہ اس نے روزہ بھی رکھا تھا، اللہ کہے گا نہیں فرشتوں روزے کا انعام تم نہیں دو گے، کیوں؟ وہ میں دوں گا۔ اللہ حج کا انعام تو نے مجھ سے دلوایا، نماز کا انعام مجھ سے دلوایا، پھر روزے کا تو کیوں دے گا؟ اللہ کیا کہے گا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے کہ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، میں ہی انعام دوں گا۔ کتنے بڑے بد نصیب انسان ہوں گے وہ قیامت کے دن جب اللہ اپنے ہاتھ سے روزے داروں کو انعام دے رہا ہوگا اور ان کی للچائی ہوئی نظریں ایک طرف ہوں۔ یہی سب سے بڑا انعام کہ اللہ اپنے ہاتھ سے دے گا اور بندہ اللہ کا ڈائریکٹ دیدار کرے گا، ڈائریکٹ دیدار، جیسے دنیا میں 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی بندہ دیدار کرے گا۔ سوچو۔ پھر روزے کی ایک اور فضیلت بتائی، الصیام والصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ جب جنگیں لڑی جاتی تھیں تو اپنی جان بچانے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں ڈھال، ایسے چلاتے تھے، تلوار مارتے تھے، اور جب دشمن کی تلوار آتی تھی تو اس سے لوہے کی ڈھال سے ایسے، یعنی تلوار سے بچاؤ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ والصیام جنۃ، جیسے میدان جنگ میں تم لڑتے ہو تلوار چلاتے ہوئے دوسرے کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال یوز کرتے ہو، اسی طریقے سے رمضان کا روزہ ڈھال ہے گناہوں سے، یعنی گناہ آئیں گے ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے، یہ روزہ ان گناہوں کی ڈھال بن جائے گا۔ یعنی روزہ آپ رکھیں گے تو یہ وجہ ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ بتائیے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں اگر شادی کی طاقت ہو تو شادی کر لو، اپنی بیوی کو کھلا پلا سکتے ہو تو شادی کرو، اپنی بیوی کی بیماری میں اس کا علاج کرا سکتے ہو تو شادی کرو، اور اپنی بیوی کا پرسنل حق ادا کر سکتے ہو تو نکاح کر لو۔ ومن لم یستطع، اور اگر یہ طاقت نہ ہو کھلانے پلانے کی، اگر یہ طاقت نہیں ہوگی کسی کی لڑکی کو لاؤ گے تو کھلا سکتے ہو پلا سکتے ہو، نہیں، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تم کیا کرو گے؟ کیونکہ کنوارے رہو گے بے شادی شدہ تو دنیا میں بہت سے فتنے جنم لیے ہوئے ہیں، ان میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول نے ان فتنوں سے بچانے کے لیے کہا، کیا کہا؟ اگر تم نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، بیوی کو کھلانے پلانے کی طاقت نہیں رکھتے، بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرانے کی طاقت نہیں رکھتے، تو فعلیہ بالصوم، تو تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھو، کیونکہ اب گناہ جو تمہارے پیچھے آئیں گے ان گناہوں سے روکنے کے لیے روزہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں کنٹرول میں لے سکتا ہے اور تمہیں قابو کر سکتا ہے۔ غور کرو، معاشرے میں پھیلے ہوئے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فعلیہ بالصوم، روزہ رکھو، اور اسی کو اللہ کے نبی نے کہا والصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم کھائی، اور میرے نبی قسم نہ بھی کھاتے تو یقین کے لیے کافی تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِندَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے روزے دار کا خالی پیٹ جب رہتا ہے تو شام کے وقت
زیادہ دیر جب معدہ خالی رہے گا، کھانا پینا نہیں جائے گا، تو اس کے معدے سے ایک گیس بنتی ہے، ایک بو نکلتی ہے، اور جب وہ منہ کے راستے سے جب وہ گیس نکلتی ہے تو وہ بہت بدبودار ہوتی ہے۔ اس روزے دار کی معدے سے نکلنے والی وہ بو جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے معدے سے نکل رہی ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ کی قسم کھا کے کیا کہا؟ اللہ کی نظر میں وہ بو، وہ مہک کیسی ہے؟ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی وہ بدبو عند اللہ من ریح المسک، اللہ کی نظر میں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے، مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ غور کرو، جس روزے دار کے منہ سے نکلنے والے بدبو کے والے انسان کو ہم اپنے منہ کے قریب بھی نہیں لا سکتے ہیں، اللہ کہہ رہا اس کے منہ سے نکلنے والی بو ہم کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے۔ ہم یہاں نظر ڈالیں، اور پھر ایک اور فضیلت بتائی روزے دار کی، کیا کہا؟ قیامت کے دن سب جمع ہوں گے میدان محشر میں، فرشتے صرف آواز دیں گے، آئین المصلو، نہیں پوچھیں گے نمازی کہاں ہیں، آئین المصلی نہیں، آئین الزکاۃ نہیں، زکات دینے والے، آئین المتصدقین، صدقہ دینے والے کہاں نہیں۔ میدان محشر میں تمام مسلمان ہوں گے، جمع ہوں گے، فرشتے پکاریں گے آئین الصائمون، روزے دار کہاں ہیں، الگ ہو جاؤ۔ ان تمام لوگوں سے روزے دار چھانٹ دیے جائیں گے، اور روزے دار چھٹ کر جب ایک طرف کر دیے جائیں گے تو پھر آواز آئے گی، اے روزے دارو، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے خاص دروازہ ہے، جس دروازے کا نام ریان ہے، اس ریان دروازے پر لکھا ہوا باب الریان، باب الریان۔ آئے روزے دارو، اس دروازے کی خوبصورتی اور اس دروازے سے داخل ہونے والے روزے داروں کے انعام کے بارے میں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دماغ نے سوچا ہے، نہ کسی کی نظر وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ آئے روزہ رکھنے والوں، تم اس وشیش گیٹ دروازے سے، اس وشیش دوار سے، اس مخصوص دروازے سے، اس اسپیشل گیٹ سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اے روزے داروں، تم باب الریان سے داخل ہو جاؤ۔ ان روزے داروں کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ روزے دار کی فضیلت رکھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن ملے گی انہی کو۔ پھر سوچ لیجئے اور پھر سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے، جنہوں نے اپنے روزوں کے اندر تقوی پیدا کیا ہوگا۔ تقوی انہی چیزوں میں نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھ لو کہ ہم کیسے ہیں۔ ہمارے ماتحتی میں بہت لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، غلامی کا زمانہ نہیں ہے، ملازمت تو چل رہی ہے، آپ اپنا سود دوسروں کو پھرانے کے لیے دیتے ہیں، آپ جو لوگ کارچوک کا کام کرتے ہیں وہ اپنا مال دوسروں کو دیتے ہیں بنانے کے لیے کہ نہیں، یہ ملازمت ہے۔ آپ کا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے، یہاں پر بھی تقویٰ دیکھا جائے گا۔ آپ کا ذاتی اعتبار سے کیا تقویٰ، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ رہن سہن میں کیا تقویٰ ہے، کس کو زیادہ دے رہے ہو، کس کو کم دے رہے ہو، اس میں بھی تقویٰ دیکھا جائے گا۔ آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ رہن سہن میں بھی تقویٰ دیکھا جائے گا۔ آپ ایسا تو نہیں کہ خود 1000 والا سوٹ لا رہے ہیں اور اپنی بیوی کو 200-300 والا نہیں، کیونکہ نان نفقے میں شامل ہے، جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ، یہ چیز شامل ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پر بھی تقویٰ دیکھا جائے گا، اور تقویٰ تو بہت بڑی اور وسیع موضوع ہے۔ اگر تقوی ہی پر بولوں تو میرے بھائیوں ایک کیا پورا مہینہ رمضان بھی ختم ہو جائے گا، لیکن تقوی کا موضوع ختم نہیں ہوگا۔ یہ تقوی ہی تو تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے لڑ کر آئیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، آپ نے کہا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت علی سے کچھ لڑائی ہو گئی، تو میں ہو گئی۔ آپ نے کہا بیٹی میرے گھر کا دروازہ تیرے لیے ہر وقت کھلا ہے، تو جب آنا چاہے آ جا، لیکن یاد رکھنا اس وقت تو علی سے لڑ کر آئی ہے، شوہر سے لڑ کر آئی ہے، اس وقت میرے گھر کا دروازہ تیرے لیے بند ہے، اسی وقت تو یہاں سے اٹھ اور تو علی کے گھر چلی جا۔ الفاظ پر غور کرو تو روحیں کانپ جائیں گی۔
اپنی بیٹیوں کو شہ دینے والی عورتیں اور ساسیں بھی غور کریں، اپنے حکموں پر سسرال میں بیٹی اس طریقے سے رہو، اس طریقے سے کرو، سوچیں، روح کانپ جائے گی۔ بیٹی اگر اس وقت تیری روح میرے گھر میں نکل گئی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ جو نبی دونوں طرف سے بات سنتے تھے، آج یہ نہیں کہہ رہے ہیں فاطمہ میری بیٹی غلط نہیں ہو سکتی ہے، ضرور علی نے کچھ کہا ہوگا، نہیں سننا یہ سب، اٹھو پہلے تم علی کے پاس جاؤ، میں آؤں گا دونوں کی گفتگو سنوں گا، وہ بات کی بات ہے، پہلے اٹھو، کیسی آئی ہو؟ اور ظاہر ہے جب غصے میں لڑکی آئی ہو تو شوہر نے کہا نہیں ہوگا کہ تم گھر جاؤ، اس کا مطلب تم شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہو۔ سن لو، ہمارے رہن سہن میں جو چلنا چلتا ہے چلے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح جب کہیں کر دیا ہے تو آپ کی بیٹی اپنے سسرال سے اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مائکے تک نہیں آ سکتی۔ چاچی اور نانی اور دادی کے گھر جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنے ماں کے گھر تک نہیں آ سکتی ہے، شریعت یہی ہے۔ اور اتنا بڑا ظالم شوہر بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جو اپنی بیوی کو اپنے مائکے تک جانے سے روکے، ایسا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا، اور اگر ہے تو اس کے ظلم کی سزا اس کو ملے گی، لیکن عورت کو اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ ہم نہیں جانا چاہتے ان واقعات کی طرف کہ ایک صحابیہ کے باپ تک کا انتقال ہو گیا اور شوہر نہیں تھے گھر میں، اور یہ کہا تھا کہ ہم جلدی ہی لوٹیں گے، اور بیگم محترمہ جب تک ہم لوٹ کے نہیں آئے تم کہیں نہیں جاؤ۔ یہ مطلب یہ نہیں تھا، کہہ ہی دیتا ہے آدمی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈیفیکلٹ اور پریشانی والا ماحول ہو جائے تب بھی تم نہیں جاؤ۔ اس زمانے میں موبائل کا، فون کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں، یہاں گھر میں باپ کا بیماری بڑھتی گئی، لیکن صحابہ یہی مشورہ دیتے گئے کہ جب شوہر نے نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں تم نہیں جاؤ۔ گھر سے خبر آئی کہ باپ کا انتقال، یہ عورت پھر پوچھتی ہے، پھر مشورہ دیا گیا کہ دیکھیے شوہر کی اجازت نہیں ہے تو مت جاؤ، یہاں تک کہ اس کو دفنا بھی دیا گیا۔ اور جب 2-4 دن کے بعد جب شوہر آیا تب پتہ چلا کہ میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ بیوی سے پوچھا تم کیوں نہیں گئیں؟ کہا آپ جو کہہ گئے تھے جب تک میں نہیں آ جاؤں تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ ارے پاگل ہو کیا؟ اس کا یہ مطلب تھا کہ بیماری میں بھی نہیں جاتی تم، کیوں نہیں گئی؟ جب یہ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے رسول نے جانتے ہو کیا کہا؟ تمہاری بیوی کے اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے اس تمہارے سسر کو یعنی بیوی کے باپ کو جنت میں داخل کر دیا۔ شریعت یہی کہتی ہے، معاف کرنا میرے بھائیوں۔ ہم دیکھیں تقوی کا ماحول کیسا ہمارے سماج میں، سوچیں کہ رمضان کے مہینے میں کیسے، تصور کرو اس زمانے کے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ایک ہارون رشید خلیفہ اور اس کا رشتہ آ رہا ہے شہزادے کا، لیکن مسجد میں پڑھانے والا ایک مدرس، ایک مولوی، وہ کہتا کہ نہیں میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا شہزادے ہارون رشید کے یہاں نہیں کر سکتا، میں اس کے بیٹے کو نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہا شہزادے کے یہاں اگر ہم نکاح کر کے بھیج دیں گے اپنی بیٹی کو تو وہاں عیش و آرام میں رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گی۔ نہیں کیا۔ ایک طالب علم غائب، بچوں سے پوچھا کہ مدرسے میں ہمارے بچے جو پڑھنے آتے ہیں کیا ہوا؟ آج فلاں صاحب نہیں آئے، لڑکا نہیں آیا۔ جواب دیا کہ آج اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے میں اتنا انتظار نہیں ہوتا تھا کہ 25 اور 30 سال اپنی بیٹی کو بٹھائے رہے۔ جیسی بیٹی بالغ ہوئی، اور بلوغت کا مطلب اچھی طریقے سے عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے بلوغت کا، اور بہت ہی شارٹ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جب لڑکے کو رات میں سوتے وقت جب وہ جنبی ہونے لگے اور ناپاک ہونے لگے تو وہ بالغ مانا جائے گا، اور جب لڑکی کو پیریڈ شروع ہو جائے منتھلی تو وہ بالغ مانی جائے گی۔ بس اس سے زیادہ اس ماحول میں کچھ بولا بھی نہیں جا سکتا ہے، اور اس سے زیادہ میرے بھائیوں مہذب والے کوئی جملے بھی نہیں تھے۔ یہ سب سے زیادہ تہذیب سے بھرے ہوئے جملے تھے جو میں نے آپ کے سامنے استعمال کیا۔ یہی بلوغت سے، یہی شروعات، بس بالغ ہوا لڑکا شادی کر دی، لڑکی بالغ شادی،
آج کیوں نہیں آیا وہ؟ کہا اس کی بیوی کا انتقال ہوا۔ 3 دن تک اس نے غم منایا اپنی بیوی کا، اور چوتھے دن وہ بچہ جب پڑھنے آیا تو جب پڑھایا اس مدرس نے، عالم نے، اور پڑھانے کے بعد جب چھٹی ہوئی تو اس بچے سے کہا کہ تم تھوڑا سا رک جاؤ۔ سارے بچے چھٹی چلے گئے گھر، اس بچے کو بلایا اور اپنے گھر لے گئے۔ جو بھی اس دور میں چلتا تھا، کھجور، پانی وغیرہ، اس کو پلایا اور اپنی بیٹی دکھا دی کہ یہ میری بیٹی ہے، تم نکاح کرو گے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور ابھی ابھی میں اپنی بیوی کو دفن کر کے آیا ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، اس کے بعد تم نکاح کر سکتے ہو۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ مہر کا انتظام کر لو اور نکاح کر دیں گے۔ پھر وہ مہر کا انتظام بیچارہ اس پہ نہیں ہو پایا۔ ایک دن وہ پڑھنے آیا بچہ نہیں، اس کو بالغ تو تھا ہی، اس کو کہا کہ چلو آج میں نکاح پڑھا دیتا ہوں تمہارا۔ اسی مدرس نے، اسی عالم نے نکاح پڑھا دیا اور کہا کہ چلو نکاح تو تمہارا ہو گیا، جب بیوی کے مہر کا انتظام ہو جائے تو آنا گھر پہ میرے، اس کے ہاتھ میں مہر دینا اور اپنی بیوی کو رخصت کرا لے جانا۔ شام بیتی تھی، عشاء کی نماز کے بعد لڑکی کا باپ سوچتا ہے کہ نکاح کے بعد میں کیسے اپنی بیٹی کو ایک رات بھی اپنے گھر میں رکھوں، میرا کیا حق ہے اس کو اس کے شوہر سے دور رکھوں۔ رہا مہر کا معاملہ تو یہ میاں بیوی آپس میں خود سالو کر لیں گے، اس کو لینا ہوگا تو لے گی، نہیں لینا ہوگا تو نہیں لے گی۔ عشاء کی نماز کے بعد اس باپ نے اپنی بیٹی کو خود کہا بیٹی تیار ہو جاؤ، اور ہاتھ پکڑا اپنی بیٹی کا اور لے کر خود لڑکے کے یعنی داماد کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکے کی ماں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہے لڑکی کا باپ یا عالم یا مدرس کہ لڑکے کے ایک ہاتھ میں سوکھی روٹی ہے اور دوسرے ہاتھ میں نمک ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ اندر، اور کہا میرے داماد تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رشتے تو بڑے اونچے اونچے آئے ہمارے پاس، شہزادوں کے بھی آئے، لیکن میری بیٹی یہیں خوش رہے گی اور یہی سب کچھ کھا کر اللہ کی عبادت کر سکے گی، یہی سب کھا کر تہجد پڑھ سکے گی۔ رہا مہر کا معاملہ تو یہ تم ہو، یہ تمہاری بیوی ہے، تم لوگ آپس میں خود ڈیسائیڈ کر لینا، اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ بیوی 1 سال کے لیے بھی چھوڑ سکتی ہے، 2 سال کے لیے بھی چھوڑ سکتی ہے، چاہے تو پورا کا پورا بھی معاف کر سکتی ہے، اور چاہے تو اس وقت تک شوہر کو روک بھی سکتی ہے اپنے پاس آنے سے، جب تک تم میرا مہر نہیں دے دو گے تب تک تم میرے قریب نہیں آؤ۔ یہ بیوی کا اختیار ہے، اس میں میرے بھائیوں نہ لڑکی کا باپ کچھ کر سکتا ہے نہ لڑکے کا باپ کچھ کر سکتا ہے۔ مہر اونلی لڑکی کا حق ہے، اور مہر کا پیسہ لڑکی سے نہ لڑکی کا باپ لے سکتا ہے، نہ لڑکے کا باپ لے سکتا ہے، نہ لڑکی کی ماں لے سکتی ہے، نہ لڑکے کی ماں لے سکتی ہے۔ مہر کے پیسے کا اختیار صرف لڑکی کا ہے، لڑکی جو چاہے مہر کے پیسے کو جس چیز میں چاہے استعمال کر سکتی ہے۔ مہر کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں، ہم اپنے ضمیروں پر غور کریں اور ڈالیں، کیسے لوگ روک لیتے ہیں اور کیسے ہماری لڑکیاں گھروں میں رک جاتی ہیں، اور پھر کھیل چلتا ہے دونوں طرف سے گھناؤنے اور گندے، اور بیچ میں پڑے ہوئے بہروپیے اور بیچ میں پڑے ہوئے شطرنج کی چال چلنے والے یہ شیطان جو گھروں میں بگاڑ پیدا کرانا چاہتے ہیں اور لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے سے جدا کرانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اگر کبھی ہوتی ہے تو نماز چھڑوانے پر نہیں ہوتی ہے، روزہ چھڑوانے پر نہیں ہوتی ہے۔ ایک حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے، ان کے راہ میں رکاوٹ بن گیا، نہیں کرنے دیا، اس پہ نہیں ہوتی ہے۔ شیطان خوشی سے ناچتا ہے جب وہ یہ سنتا ہے کہ فلاں لڑکے نے فلاں لڑکی کو طلاق دے دی ہے اور ان دونوں میں جدائی پیدا ہو گئی ہے۔ شیطان کا عرش پانی پر ہوتا ہے اور وہیں پر وہ ڈانس کرتا ہے اور ناچتا ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے سے جدا کرا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں سدھر جاؤ اور یہ تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو۔ میرے بھائیوں، بیٹی جانا چاہتی ہے، ماں نہیں جانے دیتی ہے۔
شوہر بلانا چاہتا ہے لڑکا لیکن لڑکے کا باپ منع کرتا نہیں، تھوڑا سا تو سخت بن کے دکھا دے، تھوڑا سا یہ۔ میرے بھائیوں، رشتوں کے معاملوں میں سختی نہیں چلتی ہے، رشتوں کے معاملے میں نرمی چلتی ہے۔ یا محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا بیٹی تو کیا بات ہو گئی، نہیں سنا، سنیں گے تو بیٹی اپنی بتائے گی، علی اپنی بتائیں گے۔ فرمایا بیٹی اٹھو، تمہارے لیے گھر کے دروازے ہمارے کھلے ہیں ہمیشہ، لیکن یاد رکھنا اس وقت تم لڑکے آئی ہو، اس وقت میرے گھر میں تمہارے لیے جگہ نہیں، جاؤ سیدھے علی کے پاس جاؤ، میں لے کے چلتا ہوں سیدھے علی کے گھر۔ کہا نہیں اے ابو میری غلطی نہیں، میں سننا بھی گوارا نہیں کرتا کس کی غلطی ہے کس کی نہیں، ابھی تم اس وقت جاؤ، ابھی تم اس وقت جاؤ۔ میرے بھائیو، حضرت فاطمہ کو بھیجا، نہیں جا رہی تھی، تیسری بار کہا ابو سن تو لو میری۔ فرمایا بیٹی میری سن، اگر اس حال میں تیرا انتقال میرے گھر میں ہو گیا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ یہ سبق پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو، یہ سبق سکھاؤ اپنی اولاد کو، یہ سبق پڑھاؤ اپنی اولاد کو۔ یہاں شریعت سننے آئے ہو، یہاں قرآن و حدیث سننے آئے ہو، یہاں ماحول اور سماج میں کیا ہو رہا وہ سب ہم نہیں بتائیں گے، بہت کچھ رہا ہے، اس پہ کون چلے گا؟ ایک ایک چیز پہ چلوں تو میرے بھائیوں اسی میں ایک گھنٹہ چاہیے، کتنی چیزوں کو ہم بیان کریں گے۔ اس لیے سماج اور سوسائٹی میں بہت کچھ برائیاں ہیں، لیکن برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اٹھو میرے بھائیوں، اس طریقے کے کارنامے انجام دو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا اور وہ حدیث بھی سنایا کہ لڑکے کی ذمہ داری ہوتی ہے کھلانے اور پلانے کی، علاج کی ہوتی ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یاد رکھیے اگر مولانا جرجیت صاحب ایک مہینے میں 10,000 کما رہے ہیں تو ہماری بیوی کے گھر والوں کو یہ چاہیے نہیں، سسرال والوں کو اسی حیثیت سے ڈیمانڈ کریں، اسی حیثیت سے ہاسپٹل بتائیں، اسی حیثیت سے علاج کی بات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جرجیت صاحب کی کمائی تو 10,000 ہے اور آپ ہاسپٹل 1,00,000 روپے والا بتا رہے کہ نہیں میری بیٹی علاج وہیں ہوگا، کرانا ہو تو کراؤ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں لڑکے کی بھی مجبوری کو دیکھنا پڑے گا اور لڑکے کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو جتنا بھی اچھی سے اچھا علاج کرا سکتے ہو اپنی حیثیت کے دائرے میں، یا جتنا بھی اچھا سے اچھا کھلا سکتے ہو، تو کھلانے پلانے کی اور علاج کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے، تم کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، ان چیزوں کو ہمیں اور آپ کو، یہ سماج کے اندر 4 آدمی جو معزز ہوں، جو کسی کے رشتہ دار نہ ہوں، نہ تمہاری بات کریں نہ ادھر کی بات کریں، جو بالکل انصاف کی بات کریں، ان کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں اور ایسے موقع پر جلد سے جلد صلح کرا دیں، کیونکہ یہ حکم سب کو ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم۔ اے سماج کے ذمہ داروں، اے سماج کے چودھریوں، اے سماج کے سرداروں، اے پنچ بننے والوں، اے فیصلہ کرنے والوں، جب تمہارے درمیان 2 لوگوں کا کوئی تنازع اور جھگڑا آئے، فاصلحوا بین اخویکم، تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ فاتقوا اللہ، صلح کرانے میں اللہ سے ڈرنا، کسی کی طرفداری کی بات مت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی والے میرے رشتہ دار ہیں، اس لیے ہم جب فیصلہ کریں تو ایسا فیصلہ کریں جو لڑکی کے پکش میں ہو، لڑکے والے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ایسا فیصلہ کریں جو لڑکے کے پکش میں ہو۔ اگر یہاں پر کسی نے کسی کا پکش کیا تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا ایک دھڑ میں ہڈی اور ڈھانچہ ہوگا اور ایک دھڑ میں گوشت ہوگا، اور اس کے چہرے پہ لکھا ہوگا یہ دنیا میں 2 رنگی پالیسی اپناتا تھا، یہ 2 رخی پالیسی اپناتا تھا، یہ ادھر بھی جھکتا تھا ادھر بھی جھکتا تھا، اور اس کا پلڑا اپنے رشتہ داروں کی طرف زیادہ جھکتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس عذاب سے بھی بچنا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول سے ایک عورت نے کہا کہ میں اپنے بچے کو یہ چیز دے رہی ہوں، آپ گواہ بن جائیے۔ آپ نے کہا کیا دوسرے بیٹے کو بھی دے رہی ہو؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا محمد جہنم کے پر کسی کی سودا گیری کو قبول نہیں کرتا، میں گوارا نہیں کرتا، اگر یہی چیز دوسرے بیٹوں کو بھی دو تو پھر میں گواہ بنوں گا کہ اللہ اس نے پہلے بیٹے کو بھی یہ دیا اور دوسرے بیٹے کو بھی یہ دیا، تب میں گواہ بنوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ انصاف ہونا چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ بس آخری چیز کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین ہمیں رحمت کے طور پر ہم کو دیا ہے کہ جو 11 مہینے تم نے کوتاہیاں کی اس مہینے کے اندر، تم ان کو ختم کر کے پھر سے اثر نو اپنی زندگی کو شروع کرو، عبادتیں بڑھا دیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیا، اور یہ کہا
کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی اور جس نے قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھا، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قیامت کے دن یہ قرآن سفارشی بنے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات بھر سونے سے روک دیا تھا، یہ رات میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اے اللہ میری گزارش ہے اور میری ریکویسٹ ہے کہ اس آدمی کو بخش دے۔ یعنی قرآن کو اللہ زبان دے گا اور قرآن سفارش کرے گا۔ یہ رمضان میرے بھائیو صرف انہی لوگوں پر معاف ہیں جو مسافر ہو، معاف نہیں ہے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ معافی کو اس معنی میں نہیں لینا، رخصت ہے، یعنی آپ سفر میں ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ کسی نے روزے رکھے اور سفر آ گیا، 3-4 روزے سفر میں چھوٹ گئے، اب عید کے بعد بہتر ہے کہ پہلے اپنے قضا روزوں کی، جو روزے چھوٹ گئے ان کو قضا کرے، اس کے بعد عید کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں، نفل ہیں، رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، ششعید کے روزے جن کو بولتے ہیں وہ رکھیں، رخصت ہے، بعد میں آپ کو کرنا پڑیں گے۔ لیکن اگر دوسرا سال آنے سے پہلے، دوسرا مہینہ رمضان کا، دوسرا رمضان آنے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر انتقال ہو جاتا تو جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کے روزے اس کے ولی پورا کریں گے۔ ولی کا مطلب جانتے ہیں؟ اگر باپ انتقال کر گیا اور روزے اس کے چھوٹے ہوئے تھے، سفر میں تھا یا بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے 4، 5، 10 روزے، اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کا یہ روزہ اس کی بیوی پورا کرے گی۔ بیوی نہیں رکھ سکتی تو بیٹا رکھے گا، بیٹی رکھ لے، بہن رکھ لے، بھائی رکھ لے، اس کے گھر کا کوئی بھی آدمی یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی بیچارہ رمضان کے مہینے میں ہے اور 10 روزے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، یا 4 روزے رکھ کر انتقال ہو گیا، یا 8 روزے رکھ کر انتقال ہو گیا، تو اب وہ بقیہ روزے نہیں رکھ سکا تو ان روزوں کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے پورا مہینہ پایا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ پورا مہینہ پاتا اور روزے چھوٹتے تب تو پورے کرتا، لیکن اس نے پائے ہی 8 ہیں، اس کو 20 یا 22 روزے اور رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے وہ روزے پورے نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ وہ بیچارہ رکھ ہی نہیں سکا، کیونکہ اس سے پہلے اس کو اٹھا لیا گیا۔ لیکن پورا مہینہ پایا اور پورے مہینے میں 2، 3، 5، 6، 8، 10 روزے چھوٹ گئے اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے وہ نہیں رکھ سکا، انتقال کر گیا، تو اس کے چھوٹے ہوئے روزے اس کے ولی پورا کریں گے، اس کے گھر والے پورا کریں گے۔ اسی طریقے سے جو بہت بیمار ہے اور دائم المریض ہے، جس کو ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، تو ایسا آدمی روزہ چھوڑے گا لیکن اس کے باوجود بھی فدیہ اس کو دینا پڑے گا۔ جیسے اس وقت میرے والد صاحب ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، آکسیجن لے رہے ہیں، صبح دوپہر اور شام کو بھی ان کی دوا چلنا ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن نہ رکھنے کے بعد بھی ان کو فدیہ دینا ہے۔ جو فدیہ وہ نہیں دیں گے تو ان کا بیٹا دے گا، کیونکہ ہم ہی ان کی ملکیت ہیں، تو ہم کو دینا پڑے گا۔ اور فدیہ کیا ہے؟ 30 روزوں کا فدیہ یہ ہے، 30 مسکینوں کو ہم کھانا کھلائیں گے۔ اگر 30 مسکین آپ کو نہیں ملتے ہیں کھانا کھانے کے لیے آپ کے گھر پر، تو 2 مد گیہوں ایک دن کے فدیے کے حساب سے آپ دیں گے۔ 2 مد گیہوں سمجھتے ہیں آپ؟ آدھا سا، 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، 4 مد گیہوں کا 1 سا ہوتا ہے، تو 4 مد کا 1 سا، تو 2 مد کا آدھا ہو گیا، تو آدھا سا، 1 سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا، تو آدھا سا ہوا 1.25 کلو کا، یعنی 1.25 کلو گیہوں، یا اس کی قیمت کے حساب سے 30 دن 29 جتنے روزے پڑیں گے اس کی قیمت آپ کسی غریب کو دے دیں گے، یہ فدیہ ہوگا۔ 2 مد یعنی آدھا سا، معاف اس کے اوپر بھی نہیں ہے۔ اتنا مریض آدمی سوچو جو بڑھاپے کی دہلیز پر ہے، جس کو روزہ رکھنا منع ہے ڈاکٹر کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اس کو بھی یہ کہا کہ ایک فدیہ دو غریب کو، تو جو ہٹے کھٹے ہیں ان کے اوپر سے روزہ کیسے رخصت ہو جائے گا؟ جو تندرست ہیں ان کے اوپر سے روزہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ ایسے ہی کوئی عورت حاملہ ہے،
پیٹ میں بچہ ہے، اب اس بچے کی نشو نما کے لیے بہرحال اس کو کھانا پڑے گا، اور کھائے گی تو بچے کی صحت کو لگے گا، ایسی پوزیشن میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کے بعد میں وہ جب بھی موقع ملے اس کی قضا کرے گی۔ سوال یہ ہے مولانا صاحب اس کو موقع نہیں ملا، اب کیا کرے گی وہ؟ کیونکہ جب تک دوسرا رمضان آیا اس سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا، اب جب بچہ پیدا ہوا تو اب 2 سال اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو یہی حکم دودھ پلانے والی عورت کو بھی ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزہ رخصت ہے، یعنی اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں کھاؤں گی اور پیوں گی نہیں تو دودھ نہیں بنے گا، اور جب دودھ نہیں بنے گا تو بچہ بھوکا رہ جائے گا، تو ایسی عورت کے اوپر سے بھی روزہ رخصت ہے۔ اب وہ اس سال کے بھی روزے چھوڑتی ہے تو چھوڑ دے، لیکن چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں وہ پورا کرے گی، اس میں فدیہ نہیں چلے گا۔ یہ سوچ لے کہ ہم اب 3 سال کے 2 سال دودھ میں اور 1 سال حمل میں 3 سال کے چھوٹ گئے تو اب 90 روزے ہم کیسے رکھیں گے؟ اس کو رکھنا پڑے گا۔ سردیوں کا دن کا انتظام کر لو، سوچ لو 4 مہینے سردی رہتی ہے، آپ نومبر دسمبر جنوری اور فروری میں روزہ رکھنا شروع کر دو، آپ کو رکھنا ہی پڑے گا۔ یہ روزہ آپ کے اوپر سے بہرحال معاف نہیں ہو پائے گا۔ ہاں یہ بہت بوڑھا آدمی ہے اور دائم المریض ہے، اب ڈاکٹر نے کہہ دیا ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا آدمی جتنے بھی رمضان پائے گا اس کو روزہ معاف ہے، لیکن فدیہ اس کو پھر بھی دینا پڑے گا آدھا سا گیہوں کے حساب سے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان مسئلوں کو جاننا بہت ضروری ہے اور سوچنا بھی چاہیے۔ روزے کی حالت میں قے آ جائے، الٹی ہو جائے، اگر خود سے ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر آ کر کے قے کیا ہے، جیسے مالش کلا کیا اور وضو بناتے وقت اب آپ کو شک ہو گیا پانی تھوڑا سا منہ میں حلق میں یہاں اٹکا کر کے، اب آپ نے الٹی کر دی، یہ جان بوجھ کے آپ کر رہے ہیں، کیونکہ وضو کرتے وقت زبان پر چپکے ہوئے پانی اگر زبان کی تھوک کے ساتھ اندر چلا جائے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پچھلے سال ہماری شاہی مسجد میں کسی نے مسئلہ پوچھا تھا، ہمیں یاد آتا ہے، نام نہیں بتاؤں گا، یہی پوچھا تھا کہ مولانا صاحب زبان میں وضو بناتے وقت یہ پانی چپک جاتا ہے کلا کرتے وقت، اگر یہ تھوک کے ذریعے اندر چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ کل بیٹا جمعہ ہے، کل میں جمعہ پڑھاؤں گا تو کل میں یہ مسئلہ بتا دوں گا۔ اس نے کہا آج ہی بتا دو، میں نے کہا کل بتا دوں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد میں ہمیں اس لڑکے کی ہسٹری پتہ چلی، تو جمعہ کے خطبے میں آگے ہی بیٹھا تھا وہ شاہی مسجد، اب وہ سوچا تھا میرا مسئلہ آج مولانا حل کریں گے، تو وہ آگے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اور میں نے پچھلے سال جو رمضان کے مہینے میں خطبہ دیا، میں نے کہا ایسا مسئلہ پوچھنے والے لوگ بیچارے کتنے بڑے متقی لگ رہے ہیں، زبان میں اگر پانی لگ جائے تو حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا کوئی فرق پڑتا؟ میں نے کہا یہ مسئلہ پوچھنے والے وہ لوگ ہیں جن کی بہنوں نے مولانا جرجیت سے آ کر شکایتیں کی ہیں، اگر بھائی اپنی وراثت میں سے اپنے بہن کو حق نہ دے اور مار لے تو اس کے روزے قبول ہوں گے یا نہیں، اس کی نمازیں قبول ہوں گی نہیں۔ یہ مسئلے وہ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی وراثت میں سے اپنی بہنوں کو حق نہیں۔ اور تقویٰ کا معیار دیکھو کتنا بڑا ہے کہ اگر پانی تھوڑا سا حلق کے ذریعے اگر تھوک کے ذریعے اندر چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ذرا اندازہ لگاؤ، حضرت عمر فاروق سے جب کسی نے طواف کرتے وقت کوفہ کے کسی آدمی نے پوچھا تھا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں اور ایک مچھر ہے وہ حلق میں چلا گیا ہے، تو کیا وہ مچھر میرے منہ میں جو منہ کھولا جمائی آئی حلق میں چلا گیا، اب وہ مچھر تو مر گیا، اب احرام کی حالت میں مچھر تو مارنا بھی حرام ہے، تب دم یعنی خون واجب ہو جائے گا، تو کیا یہ مچھر جو میرے منہ میں جا کے مر گیا کیا اس پر میرا خون ہے؟ کیا اس پر ہمیں قربانی دینا پڑے گی؟ تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا تھا ہم سے، آج مچھر کو حلق میں لے چلا جائے تو اس احرام کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ وہ پوچھتے ہیں جن کے دامن پر حضرت حسین کا خون لگا ہوا ہے، حسین کے قاتل ہیں جنہوں نے یعنی مگر مچھ کھا رکھے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں مکھی کو مارنے کا کیا کوئی گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا حق مارا ہے آج وہ پوچھیں، شادی کر دی جاؤ بیٹی ہو گئی، اپنی بیٹیوں کا حق جو اس میں مارے پھر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب حلق کے پانی تھوک کے ذریعے اندر چلا جائے تو روزے کا کیا حق ہے، روزے کا کیا حکم ہے؟ اور سن لو
50 लाख का भी जहेज दे दोगे अपनी बेटी को, तब भी आपकी वरासत में वो हकदार रहेगी। ये शरीयत है, समाज में नहीं चलता है। समाज मेरे जूते की ठोकर के नीचे, मौलवी जर्जीस समाज को कोई हैसियत नहीं देता है। समाज मेरे जूते में लगी हुई गंदगी का मुकाबला नहीं कर सकता है। समाज की हैसियत क्या है, समाज में क्या चलता और क्या नहीं चलता छोड़ दो। समाज में क्या चलता है, समाज में तो नेताओं के यहाँ लोग जाकर रोजा इफ्तार करते हैं, गैर मुस्लिमों के यहाँ, और जब सब कुछ नहीं मिलता तो डेगों में कूद कर खीर तक चाट के आते हैं गैर मुस्लिमों के यहाँ। समाज में तो ये भी बुराई है। हमें नहीं मालूम है शिवपाल ने कराया था रोजा इफ्तार और क्या हुआ था, और उस दिन के बाद से रोजा इफ्तारी बंद करा दिया था। और यही कौम थी जब खत्म हो गया सब कुछ तो डेगों में कूद कर जिन्होंने खीर तक चाटी थी। मेरे भाइयों, समाज में तो ये बुराई भी पाई जाती है, तो क्या ऐसे समाज को हम अपने सर पर रख के ढोएं? ऐसा समाज शरीयत के आगे जूते की नोक पर है। समाज की कोई हैसियत नहीं है मेरे प्यारे साथियों। 50 लाख का नहीं 1 करोड़ का भी जहेज दे दो, बाप के मरने के बाद लड़की बाप की वरासत में हकदार रहेगी। लड़के से आधा हक उसको मिलेगा। आधा इसलिए मिलेगा लड़के से क्योंकि अब भाई की वरासत में से भी उसका हिस्सा है, शादी के बाद शौहर की वरासत में से भी उसका हिस्सा है, और जब उसका बेटा पैदा होगा तो बेटे की वरासत में से भी उसका हिस्सा है। अल्लाह के रसूल ने लड़की को इतना इज्जतदार बनाया है कि मान लीजिए एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, जैसे मेरी बीवी है, मेरी बीवी अपने बाप की वरासत में भी हकदार है। अब मेरी बीवी है, मेरी वरासत से में से भी हकदार है। अब बाप की वरासत से उसके भाइयों को जो मिला है वो अपने भाइयों की वरासत से में से भी हिस्सेदार है, और हमारे बेटों को हमारी वरासत से जो मिलेगा वो हमारे बेटों की वरासत से भी हकदार है। गौर करो मेरे भाइयों, एक लड़की का हक कोई मार सकता है? एक बेटी का हक कोई मार सकता है? जब शरीयत ने मुतय्यन किया है जो मार रहे वो डाकू हैं, वो चोर हैं, वो डकैत हैं, लंबा चौड़ा जहेज देकर वो बचना चाहते हैं, नहीं बच सकते हैं। वो अपनी बहन को भी देंगे, बेटी को भी देंगे, बीवी को भी देंगे, और बेटा है तो बेटे की वरासत से में से उसकी माँ हक पाएगी। ये शरीयत ने इज्जत दी है एक औरत को। रमज़ान के महीने में सबके फैसले कर जाओ, रमज़ान के महीने में वसीयत कर जाओ और बता जाओ कि मेरे मरने के बाद कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करना, क्योंकि ज़िंदगी में तो आप नहीं दे सकते हो, ज़िंदगी में वरासत है ही नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में नहीं दे सकते हो। और ज़िंदगी में अगर इंसाफ करना चाहते हो तो सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा। यानी अगर 1 लाख रुपया बेटे को दे रहे हो तो 1 ही लाख बेटी को भी देना पड़ेगा। अगर आप 1 बीघा जमीन बेटे को दे रहे हो तो 1 ही बीघा बेटी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में हदिया तोहफा होगा जो बेटे और बेटी के दरमियान बराबर है। वरासत मरने के बाद होती है, मरने के बाद बेटे को जितना मिलेगा उससे आधा बेटी को मिलेगा। इसलिए अपनी जिंदगी में वसीयत कर जाओ कि देखो हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, नमाजें लेकर जाओ, रोजे लेकर जाओ, हज लेकर जाओ, अल्लाह की कसम इबादतों की चाहे पूरी गठरी और पूरा बोझ तुम लेके जाओ। लेकिन अगर अपनी औलाद के ताल्लुक से वसीयत नहीं करके गए और आपने कोई ऐसा इस दुनिया में फैसला नहीं किया और मरने के बाद अगर आपकी औलाद के साथ इंसाफ नहीं हो सका तो अल्लाह अपना हक तो माफ़ कर सकता है, कोई कमी होगी, लेकिन बंदों के हक मारोगे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। माफ़ कीजिएगा, एक बालिश्त ज़मीन अगर किसी ने किसी पर कब्ज़ा किया है, कब्ज़ा का मतलब ये है कि एक बेटे को ज़्यादा दे दिए एक को कम, अगर एक बालिश्त भी ये कब्ज़ा करना हुआ, यानी बड़े भाई ने ज़्यादा ले ली अब छोटे भाई को कम मिली, या छोटे भाई ने ज़्यादा ले ली बड़े भाई को कम मिली, और बेचारा वो कहता रहा लेकिन मजबूरी में उसने ले लिया, ये भी नहीं लेंगे तो ये जालिम बाप कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बड़े को न दे जाए। मेरे भाइयों, एक बालिश्त ज़मीन पर भी किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा किया या नाजायज़ तरीके से ज़्यादा ले ली, क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक उसकी गली में डाला जाएगा। अरे एक लोहे की बेड़ी तुम्हारे जेलर डाल दे गर्दन में तो सर नहीं उठा पाते हो, 7 जमीन का तौक उस आदमी के गले में डाला जाएगा, कौन उठा पाएगा? रमज़ान के महीने में इन सब चीज़ों से तौबा कर लो और इंसाफ के साथ कह जाओ। ये तकरीर हमारी यूट्यूब पे इंशाअल्लाह कल सुबह तक आ जाएगी और ये पूरी दुनिया में कल तक फैल भी जाएगी।
کل تک میرے بھائیوں پوری دنیا میں چلی بھی جائے گی، کیونکہ میرے فالوورز اور میرے چاہنے والے کتنے ہیں وہ آپ ہم دیکھ سکتے ہیں، کتنے ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہی ہے، اور آپ ہندوستان سے زیادہ سعودیہ اور دبئی اور پاکستان وغیرہ میں ہم کو سنا جا رہا ہے، ادھر یہ کل تک چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں یہ میری تبلیغ تو ہو گئی ہے، وما علینا الا البلاغ، میں نے تو بتا دیا ہے، اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو تقریر میں تھے ہی نہیں، ہم نے اپنے چینل کا نام بھی بتا دیا ہے، اس تک فارورڈ کر دو، شیئر کرو اور پہنچاؤ، اور گھر گھر یہ جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہیں لیکن بندوں کا حق ادا کرنے میں ہم کمی محسوس کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ شب قدر، اللہ کے نبی نے فرمایا فیہ لیلۃ، اللہ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جو شب قدر ہے، اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک بہت بڑا جملہ کہا ہے، فقد آپ نے فرمایا من حرمھا فقد حرما، جو اس رات کے خیر سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ آخری بات سن لو، جو اس رات سے محروم رہ گیا، جو اس رات کے خیر سے، یعنی اللہ نے کیا خیر رکھی ہے یہ تو بتایا ہی نہیں ہے، اگر بتا دے گا تو فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں بس اتنا بتا دیا ہے کہ ایک رات کا جاگنا، 5 راتوں میں سے کوئی ایک ہے تو ایک ہی کا بتایا، جاگنا 5 ہیں، کوئی ایک ہے اس کا علم ہی نہیں بتایا کسی کو، اس لیے کہ اگر اس کو متعین کر دیا جاتا تو آدمی وہی ایک نہ جاگ لیتا، تو 5 جاگنا ہے، 5 میں سے کوئی ایک ہے، اور وہ ایک رات اگر ہم کو مل گئی تو 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر 83 سال۔ اور یہ ایک سوال کے جواب میں کہا تھا اللہ کے نبی سے، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی پہلے زمانے کی امتیں کوئی 200 سال، کوئی 400 سال، کوئی 900 سال زندہ رہتا تھا تو عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، ہماری عمریں کم ہیں، 60 70 80 سال میں ہم لوگ انتقال کر جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہماری عبادتیں بھی کم ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں ایک رات دی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اگر اس رات کو تم معمول بنا لو، یعنی ہر سال رمضان میں اس رات کو اگر جاگنا شروع کر دو تو تم پچھلے زمانے کی امتوں سے بھی نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ پھر فرمایا من حرمھا، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا، ہر خیر سے محروم رہ گیا، لہٰذا اس رات سے محروم مت رہیے، اس رات کو چائے نوشی میں مت گنوائیے، اس رات کو پایوں میں مت گنوائیے، اس رات کو نہاریوں میں مت گنوائیے، اس رات کو چائے اور پاپوں میں مت گنوائیے، اس رات کو انڈے اور بریانی میں مت گنوائیے، اس رات کو پچراہے اور تحصیل کے چوراہوں پر اور ہوٹلوں کی سیر گرمی سیر و سیاست میں مت گنوائیے، اس رات کی قدر کیجئے۔ من حرمھا فقد حرما، جو اس رات کے خیر سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کی ہمارے اوپر، اس رات کو میرے بھائیوں بیڑی سگریٹ کی نظر مت کیجئے، اس رات کو غیبت و چغلی کی نظر مت کیجئے، اس رات کو ہاتھ اٹھا کر ہم دعا بھی نہیں کرتے ہیں جلسوں میں کہ آج کی رات دعا کی رات ہے، مانگیے اور زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بہت چھوٹا سا جملہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کے رسول شب قدر میں سب سے زیادہ یہی ورد کرتے تھے، اللہم انک عفو، اللہ تو سراپا رحمت ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اور عفو درگزری کو ہی پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے بھی درگزر فرما، مجھے بھی معاف فرما۔ جتنا زیادہ اپنے رب کو روٹھے ہوئے کو منائیں گے اللہ من جائے گا، آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، پہلے آسمان پر آتا ہے اور خود پکار کر کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، ہے کوئی میرا بندہ جو میری طرف دوڑے میں اس کی طرف آؤں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ میرے بھائیوں جب اللہ خود آسمان دنیا پر آ رہا ہے یعنی قریب ہو جاتا ہے اپنے بندے سے، آسمان دنیا پر آنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ پیدل چل کے آتا ہے یا اس کے لیے کوئی سواری آتی ہے، 7ویں آسمان پر اللہ کا عرش اور عرش پر اللہ، جب کہا جاتا ہے پہلے آسمان پر آ جانا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قریب ہو گیا، یعنی میرے بندو اب وہ تمہاری آواز اور زیادہ سنے گا، میرے بندو اب میں تمہاری آواز اور زیادہ سنوں گا، میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ ایک جگہ تو کہہ دیا کہ ہم اتنا قریب ہیں، نقرب من حبل الورید، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب، تمہاری زبان سے جو آواز نکلے گی اے اللہ یہ اجمیر بعد میں پہنچے گی، بدایوں بعد میں جائے گی، کچھوچھا اور پھلواری
بعد میں پہنچے گی، وہاں تک جانے کے لیے تو ٹرین اور ان تمام چیزوں کا سفر کرنا پڑے گا۔ میں تو تیرے شہر سے زیادہ قریب ہوں، میں تیرے دل کے زیادہ قریب ہوں۔ میرے بندے تو مجھے پکار، میں تجھے دوں گا۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری سننے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے دوں گا۔ تو آج پکارو، رو اور گڑ گڑاؤ اور حلال رزق کا اہتمام کرو، اور جو مسئلے میں نے بتائے ہیں ان مسئلوں پر غور کرتے رہو اور ان مسئلوں کے دائرے میں آؤ۔ میرے بھائیوں، روزے کی حالت میں اگر تھوڑا بہت ڈاکٹر کہہ دے کہ بلڈ چیک کرانا ہے تو 2-4-5 ml بلڈ نکلوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بلڈ کی جانچ کروا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر بہت تیز کہیں درد ہو رہا ہے پیٹ ویٹ میں اور آپ روزہ برداشت کر سکتے ہیں تو درد کا کوئی انجیکشن اگر آتا ہے تو وہ آپ لگوا سکتے ہیں، درد کا انجیکشن میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن طاقت کا انجیکشن نہیں۔ MVI اگر آپ لگوانا چاہیں ملٹی وٹامن تو آپ نہیں لگوا سکتے، گلوکوز بوتل چڑھوانا چاہیں تو آپ نہیں چڑھوا سکتے، کیونکہ یہ غذا کا کام کرتی ہے، یہ خوراک کا کام کرتی ہے جو جائز نہیں ہے۔ اگر بہت تیز شدید درد ہے، برداشت سے باہر ہے اور درد کا انجیکشن ڈائناپار وغیرہ جو آتے ہیں، آپ ڈروٹن وغیرہ وہ آپ لگوا سکتے ہیں کیونکہ وہ غذا کا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو ڈروٹن انجیکشن یا درد کا انجیکشن اگر ڈاکٹر لگاتا ہے تو آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ غذا کا اور طاقت کا انجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں دن کے کسی بھی حصے میں، دن کے کسی بھی حصے میں، ظہر عصر مغرب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور مسواک کا بدل پیسٹ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ روزہ مکروہ ہوگا۔ فرق کب پڑتا ہے؟ جب کوئی چیز حلق کے ذریعے اندر چلی جائے۔ روزے کی حالت میں ماں بہنیں افطاری بناتی ہیں اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے 20-25 مہمانوں کا بنانا پڑتا ہے، تو کہیں نمک کم نہ ہو جائے، کہیں زیادہ نہ ہو جائے، تو ہانڈی اور افطاری کے ہر سامان کا نمک وہ چکھ بھی سکتی ہیں۔ نکالا، زبان پہ لیا، منہ چلا کے تھوڑا دیکھ لیا اور اس کے بعد میں اس کو تھوک دیا۔ اللہ کی قسم، اس سے نہ روزہ مکروہ ہوگا نہ روزے پر کوئی فرق پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اس کی اجازت ہے، شریعت کے اندر اجازت ہے، اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہمیں شریعت محمد رسول اللہ سے لے کر چلنی ہے، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان مسئلوں کو بھی یاد رکھیں اور بہانے نہ ڈھونڈیں، یہ سب مسواک کر لیا اب روزہ مکروہ ہو گیا۔ روزے کی حالت میں خوشبو لگائی جا سکتی ہے، روزے کی حالت میں پھل فروٹ کی منڈی میں جا کے پھل فروٹ کو خوشبو سونگھ کر کہ سڑ تو نہیں گیا، بس خراب تو نہیں ہے، اس کو سونگھا بھی جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں غسل بھی کیا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں سر میں تیل بھی ڈالا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں آنکھ، ناک، آنکھ اور کان میں دوا بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ ناک میں دوا نہیں ڈالی جا سکتی کیونکہ ناک کا تعلق ڈائریکٹ حلق سے ہے، اور جیسے آپ ناک میں دوا ڈالیں گے ویسے ہی منہ میں کڑوا پن آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ناک کا ڈائریکٹ حلق کے سے راستہ ہے، اور کبھی جب انسان کو کھانا پینا دینا پڑتا ہے اور حلق نہیں کھلتا تو ناک میں نلی ڈال کر اس کو جوس وغیرہ ناک کے راستے سے ہی اندر پہنچایا جاتا ہے، اس لیے ناک میں دوا نہیں ڈالی جائے گی۔ دوا صرف آنکھ میں اور کان میں ڈالی جا سکتی ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان مسئلوں کو ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ 1 گھنٹے کا ٹائم میں نے سوچا تھا بولیں گے، لیکن 1.5 گھنٹہ لے لیا۔ میرے بھائیوں، اب میری اگلی رات لکھنؤ میں ہے اور 25 اور 27ویں رات میری بامبے میں ہے۔ اب 29ویں آخری رات پھر ملے گی انشاءاللہ، وہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ ویسے تو عالم پورے کی بات چل رہی ہے اور غالباً ہو بھی گئی ہے، پھر دیکھ لیا جائے گا جیسا مناسب ہوگا، اور مصلحت جس میں ہوگی ہم اس کو دیکھ کر بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، تقویٰ ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان مسئلوں کو جو بتایا گیا ہے کتاب و سنت پر مبنی، اللہ رب العالمین ہمیں ان مسئلوں کو جاننے کے بعد اس کے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔